ریتلے میدانوں اور چھوٹے چھوٹے کچے گھروں والے ایک گاؤں میں ایک بچہ رہتا تھا۔ اس کا نام ارکم تھا۔ ارکم کی آنکھوں میں ہمیشہ سوال جھلملاتے رہتے تھے۔ دوسرے بچے جب مٹی کے کھلونوں اور گلی ڈنڈے میں خوش رہتے، ارکم آسمان کو دیکھ کر سوچوں میں کھو جاتا۔ کبھی وہ چمکتے ستاروں کو دیکھ کر حیران ہوتا، کبھی چاند کی خاموشی سے سوال کرتا اور کبھی اپنے دل ہی دل میں اللہ کو پکار کر کہتا، یا اللہ، اگر تو موجود ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ سوال اس کے دل کو بے چین رکھتا۔ لوگ اسے عجیب سمجھتے، کچھ بچے مذاق اڑاتے اور بڑے بھی اکثر کہتے، یہ لڑکا زیادہ سوال کرتا ہے، کچھ دن میں پاگل نہ ہو جائے۔ مگر ارکم کے دل کی آگ بجھنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ ایک دن ارکم گاؤں کی مسجد میں گیا۔ مولوی صاحب قرآن پڑھا رہے تھے۔ نماز کے بعد ارکم جھجکتے ہوئے قریب گیا اور بولا، مولوی صاحب، ایک سوال ہے۔ مولوی نے پیار سے کہا، پوچھو بیٹا۔ ارکم بولا، ہم اللہ کو مانتے ہیں، دعا کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، مگر ہم اسے دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ اگر وہ ہر جگہ ہے تو پھر آنکھوں سے کیوں چھپا ہے؟ مولوی صاحب کچھ لمحے خاموش رہے، پھر بولے، بیٹا، یہ سوال ایمان کمزور کرتا ہے۔ اللہ کو ماننے کے لیے دیکھنے کی ضرورت نہیں، آنکھیں نہیں، دل دیکھتا ہے۔ زیادہ سوال نہ کرو، یہ خطرناک ہے۔ ارکم سر جھکا کر واپس چلا آیا، لیکن دل کا سوال اور بھی تیز آگ کی طرح جلنے لگا۔ رات آئی، گاؤں سو گیا، مگر ارکم کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ آخر کار وہ تھکن سے سو گیا۔ اسی رات اس نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ وہ خود کو ایک اندیکھے ساحل پر کھڑا پاتا ہے۔ اس کے سامنے ایک بے کنار سمندر تھا، لہریں شور مچا رہی تھیں اور آسمان پر ایک عجیب روشنی پھیل رہی تھی۔ اچانک پانی کی جھلمل میں سے ایک نورانی بزرگ نمودار ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کوزہ تھا۔ بزرگ نے کوزہ سمندر میں ڈالا اور پھر اسے بھر کر ارکم کے ہاتھ میں دیا۔ بیٹے، بزرگ نے کہا، یہ سمندر اللہ کی حقیقت کی مثال ہے۔ تم پورا سمندر نہیں پی سکتے، لیکن اس کا ذائقہ کوزے کے گھونٹ میں پا سکتے ہو۔ ارکم نے حیرانی سے کہا، مگر حضور، یہ کوزہ تو پورے سمندر کو نہیں دکھاتا، یہ تو بہت چھوٹا ہے۔ بزرگ مسکرا دیے، ہاں بیٹا، بالکل ایسے ہی۔ اللہ کی حقیقت تمہاری آنکھوں اور عقل کے دائرے میں نہیں آ سکتی، لیکن تمہارے دل کا کوزہ اس کے عکس کو سنبھال سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ کوزہ خالی ہو خواہشوں، ضد اور لالچ سے۔ یہ کہہ کر بزرگ روشنی میں غائب ہو گئے۔ ارکم ہڑبڑا کر جاگ اٹھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ خواب نے اس کی زندگی بدل ڈالی۔ وہ سمجھ گیا کہ جواب کتابوں اور عقل کے فلسفوں میں نہیں، بلکہ دل کو خالی کرنے میں ہے۔ ارکم نے اپنے دن کی شروعات مختلف انداز میں کی۔ اب وہ دوسروں کے کام آنے لگا، بھوکے کو کھانا دیتا، یتیموں کو سہارا دیتا اور بزرگوں کے پاؤں دباتا۔ اس کے اندر ایک نئی نرمی اور عاجزی آ گئی۔ ایک دن گاؤں کا ایک غریب یتیم لڑکا اس سے بولا، بھائی ارکم، تم کیوں ہمارا خیال کرتے ہو؟ تم خود بھی تو غریب ہو۔ ارکم مسکرایا اور کہا، میں اپنا کوزہ خالی کر رہا ہوں، جب یہ خالی ہو جائے گا تو اس میں نور بھرا جائے گا۔ لوگ اسے عجیب سمجھے تھے، لیکن ارکم کے چہرے پر وہ سکون نظر آنے لگا جو پہلے کبھی نہ تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ ارکم کی خدمت اور عاجزی دیکھ کر کچھ لوگ جلنے لگے۔ کچھ نے کہا، یہ لڑکا نیک بننے کا ڈرامہ کر رہا ہے، یہ شہرت چاہتا ہے۔ یہ سن کر ارکم کا دل دکھتا، لیکن وہ خاموش رہتا، دل ہی دل میں کہتا، یہ بھی میرا کوزہ خالی کرنے کا امتحان ہے۔ کبھی بھوک لگتی، کبھی تنہائی کا احساس ہوتا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ اللہ کا ذکر کرتا۔ ایک رات جب سب سو گئے، ارکم مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بس ایک ہی ذکر تھا، اللہ اللہ اللہ۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ اس کے اندر ایک عجیب روشنی اتر رہی ہے، ایسا سکون جیسا کبھی نہ پایا تھا۔ ایسا لگا جیسے کائنات کا سمندر اس کے دل کے کوزے میں بھر دیا گیا ہو۔ ارکم چیخ کر نہ بولا، خوشی میں کودا نہ، بس خاموشی سے رو پڑا۔ اس نے جان لیا کہ اللہ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسے دل میں محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ صبح ہوئی تو گاؤں والے حیران رہ گئے۔ ارکم کا چہرہ بدل گیا تھا، اس پر نور چھلک رہا تھا۔ لوگ جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے، ارکم، یہ سکون کہاں سے پایا؟ یہ نور کیسے ملا؟ ارکم نے نرمی سے کہا، میں نے اپنے دل کا کوزہ خالی کر دیا۔ سکون دولت یا شہرت میں نہیں، بلکہ اللہ کی یاد میں ہے۔ جو اپنے دل کو لالچ، غرور اور ضد سے پاک کر لیتا ہے، اس میں نور کا سمندر بھر دیا جاتا ہے۔ دوستو،
یہ کہانی ہمیں سکھاتی رہے کہ اللہ کو پانے کے لیے دل کو خالی کرنا ضروری ہے۔ دل کو ضد، خواہش اور غرور سے پاک کرو، پھر دیکھو تمہارے اندر بھی کوزے میں سمندر اتر آئے گا۔